بے دل کے بارے میں تفصیلی باتیں انشاءاللہ ایک نشست میں کریں گے، اس کے لیے ایک نشست مخصوص کریں گے بے دل ہی پر بات کے لیے۔ شاعر کی حیثیت سے ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ سب کے ہندی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ سب کے ہندی کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ جیسے فارسی شاعری کا ایک دبستان ہے جس کی کچھ خصوصیات ہیں اور جس میں شعراء کی اکثریت غیر ایرانی ہے، تو وہ ایک دبستان ہے، اسے سب کے ہندی کہا جاتا ہے۔ تو سب کے ہندی میں جو چند ایرانی شعراء بھی اس اسکول کی تعمیر میں شریک رہے، ان میں سے ایک صائب تبریزی تھے۔ تو بے دل پر صائب تبریزی کا بہت اثر ہے، اور مطلب وہ جس طرح سے تشبیہ دیتے تھے اس طرح کا نظام تشبیہ بے دل نے اپنے لیے قبول کیا، اور ان کی فریزنگ جو ہوتی تھی اس کا عکس بھی بے دل کے ہاں جا بجا نظر آتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ صائب اور ان میں اسلوب میں تھوڑا فرق تھا، وہ تھوڑا فرق اہل زبان اور غیر اہل زبان میں ہوتا ہے کہ صائب کے یہاں روانی اور فصاحت زیادہ تھی کیونکہ وہ اہل زبان تھے، اور صائب میں مشکل پسندی اس درجے کی نہیں تھی جس سطح کی مشکل پسندی بے دل کے ہاں نظر آتی ہے غالباً ہر شعر میں۔ تو لیکن صائب سے ان کا تعلق دو تین ہی شعری عناصر میں تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا نظام تشبیہ صائب کی تقلید میں پیدا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ زندگی کے عام واقعات یا عام مظاہر کو کسی بڑے مضمون کے لیے استعمال کرنے کی روش جو بے دل کے یہاں نظر آتی ہے، اس کے بانی یا اس کے سب سے بڑے آدمی صائب ہیں۔ وہ بالکل عام سا وہ جو ڈیٹا ہے وہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا عام مشاہدے پر ہے، لیکن اس سے وہ نتیجہ بڑا نکالتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تعلیل کا طریقہ، یعنی ایک مضمون بیان ہوا، اس کی علت جو امر ہوتا ہے، وہ امر کوئی واقعہ ہے، کوئی ایسا مسلمہ ہے جس سے سب مانوس ہیں۔ تو تعلیل کا یہ انداز بے دل نے صائب سے سیکھا، اور صائب اس کے چیمپئن تھے۔ تو کچھ جیسا میں نے عرض کیا کہ فریزنگ اسلوب میں، بعض جگہ لفظیات میں بہت ان پر اثر ہے، لیکن بے دل جس بنیاد پر بڑے شاعر ہیں وہ بنیاد صائب کے ہاں نہیں ہے۔ مطلب بے دل صائب کی تقلید بے دل کی عظمت میں کوئی کردار نہیں ادا کرتی۔ بے دل کی شاعرانہ عظمت کے سارے عناصر کہا جا سکتا ہے کہ خود ان کی تخلیق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے دل محسوس کو تخیل اور عقل کی بہترین قوتوں کی تحویل میں دے کر معنی آفرینی کا عمل کرتے ہیں۔ صائب سے انہوں نے یہ سیکھا کہ محسوسات کو ایک نظری سی بناوٹ دیتی جائے، محسوسات سے نظری نتائج نکال لیے جائیں، یہ انہوں نے صائب سے سیکھا۔
لیکن اس سے اگلے جو مراحل ہیں کہ محسوسات کو معقولات کی اعلیٰ سطح پر پہنچا کر اس سے معانی جنریٹ کرنا، وہ معانی جن سے محسوسات کے اسٹرکچرز خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا تشکیل معنی کا مطلب بیشتر نظام وہ یہی ہے کہ محسوس چیز کو بیان کیا، اس بیان میں ایک پیچیدہ اسلوب، ایک ندرت رکھنے والا تخیل، اور یوں سمجھیں کہ جمالیاتی شعور کی رہنمائی قبول کر لینے والی عقل کا ایک بہت ہی فریش تصور، یہ سب اس میں دخیل ہوتا ہے، یہ اس کی تعمیر کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بے دل کے بارے میں ہم یہ بات اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کا جیسا اجتماع اپنے ایک عقلی فنیشنگ ٹچ کے ساتھ بے دل میں دکھائی دیتا ہے، اس کی کوئی منظم اور مربوط مثال دوسرے شاعروں کے ہاں نہیں ہے، مثنوی کو چھوڑ کر، مثنوی مولانا روم کو چھوڑ کر۔ مثنوی مولانا روم میں بھی یہی ہے کہ وہ حکایات کو حقائق کا انڈیکیٹر بنا دیتے ہیں، وہ زندگی کے عمومی تجربات سے حقائق کی پریزنس کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے رومی، یہ بے دل کا مسئلہ نہیں ہے کیا محسوسات کے دائرے میں رہتے ہوئے حقائق کے حضور کا تجربہ حاصل کرنا، بے دل کا یہ مقصد نہیں۔ اس میں مولانا حرف آخر ہیں اور شاید شخص واحد ہیں۔ تو بے دل کا یہ ہے کہ ان کا جو معنی آفرینی کرتے ہیں، یعنی ان کے شعر سے جو معنی نتیجے کے طور پر یا منتہائے اظہار کے طور پر، یا یوں کہہ لیں کہ جوہر ادراک و احساس کی حیثیت سے ایکسپریس ہوتا ہے، اس معنی کی جمالیاتی قدر و قیمت بھی بہت ہوتی ہے، اس معنی کا عقلی مرتبہ بھی بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ معانی کے شاعر ہیں، حقائق کے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حقائق پریزنس چاہتے ہیں، معنی میں فہم کی شمولیت اور احساس کی گواہی درکار ہوتی ہے، وہ بے دل فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حقیقت میں وجودی پن غالب ہوتا ہے اور معنی میں ذہنی پن حاوی ہوتا ہے۔ تو اب ذہن بے دل کے یہاں سب سے ایکٹیو ایجنٹ ہے، ان کے تخلیقی تجربے کی داخلی تشکیل اور بیان دونوں کا۔ لیکن یہ ذہن جو ہے یہ کسی ایسے کارکن کی طرح نہیں ہے جو عقل محض کے، جس کی لگام عقل محض کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ذہن مجموعی شعور کا ایک فعال ایجنٹ ہے، اور اس ذہن کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے میٹا فزیکل اور جمالیاتی شعور کو یکجان کر کے اسے عقل کے لیے لائق تسلیم بلکہ لائق تقلید بنا دیا ہے۔ تو بے دل کے معنی اپنی مجموعی حیت میں، اپنی اتمام یافتہ صورت میں وہ عجیب طرح کی کثیر الجہاتی رکھتے ہیں، مطلب جمالیاتی ذہن کہہ رہا ہوں، احساس نہیں،
جمالیاتی ذہن بھی اس کی طرف توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور عقلی ذہن بھی اس سے جو ہے وہ حظ اٹھاتا ہے۔ تو بے دل ایسے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ عقل میں اہتزاز، مسرت، حظ اندوزی کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ عقل جو فلسفے سے تربیت پاتی ہے، جو منطق سے اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے، اس عقل کو جو منطقی ہوتی ہے اور تجربی ہوتی ہے۔ عقل کی سادہ سی پہچان یہ ہے کہ وہ منطق کی فالوور اور تجربے سے فیڈ ہوتی ہے۔ تو اس عقل میں ایک جمالیاتی مسرت اور سیرابی اور سرشاری پیدا کرنا، ایک اخلاقی طمانیت پیدا کرنا، اور میٹافزیکل تھیمز کے ساتھ اپنی منطق اور تجربیت پر قائم رہتے ہوئے مناسبت پیدا کیے رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بے دل کے سوا شاید اس شدت اور اتنی رنگا رنگی کے ساتھ کسی اور شاعر میں نظر نہ آئے۔ تو ان کو فلسفی شاعر یا شاعر فلسفی کہنا ہر معنی میں درست ہے۔ دوسرے یہ کہ فلسفہ کیا ہے؟ شاعروں کا فلسفہ سکہ بند فلسفیوں کا فلسفہ نہیں ہوتا۔ فلسفہ کہتے ہیں جاننے کی عاشقانہ مگر اور سنجیدہ کاوش کو۔ فلسفہ بس اس کا نام ہے کہ ذہن کو علم سے محبت ہو، اور علم کی طرف وہ ایک مطلب اطمینان بخش راستے سے پیش رفت کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جاننے کی کوشش، تو یہ فلسفہ ہے۔ اب خود جاننا کیا ہے، یہ اگر عرفان یا ادراک یا احساس ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں شاعری میں سما نہیں سکتا، یا شاعر کو اصطلاحی معنی میں فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاننے کا مطلب ہے کہ شے کا ذہن پر منکشف ہونا، ذہن شے کا ایک منطقی حضور پیدا کر لے تو یہ فلسفیانہ دانش ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذہن شے کا حضور حاصل کر کے اسے اپنی قوت کے طور پر اشیاء میں افیکٹو بنا دے تو یہ اخلاقی شعور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن شے کے حضور کو حاصل کر کے اس کے نتیجے میں اپنے اندر ایک فلفلمنٹ اور سیرابی کا احساس پیدا کر دے، یہ جمالیاتی شعور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چاہے جمالیات ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے عقل ہو، تینوں کا آبجیکٹ واحد ہے، ذہن پر مرتب ہونے والی تاثیر مختلف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے خود آبجیکٹ کا مصرف، حیثیت اور معنویت بھی مختلف ہے۔ آبجیکٹ حسی سطح پر اور ذہن کی فوری سطح اس بات پر واحد ہے، لیکن یہ کہ جب وہ ذہن اپنی تمام فیکلٹیز کو ایک ہی آبجیکٹ پر اپلائی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہونے والی آبجیکٹ کی پریزنس جو علم ہے، وہ پریزنس مختلف تاثیرات ذہن پر بھی مرتب کرتی ہے، اور ان تاثیرات کی بدولت اس آبجیکٹ
کی ڈیفینیشن بھی مختلف ہو جاتی ہے تینوں اینگل سے، چاروں زاویوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم کہیں کہ بے دل فلسفی شاعر تھے تو ان کی شاعری سے جو فلسفہ ہم برآمد کریں گے وہ عقل پر انحصار رکھنے والے یا عقل کے استعمال سے حاصل ہونے والے منطقی فہم وجود سے مختلف ہوں گے، کیونکہ عقل میں یا جمالیاتی اور اخلاقی شعور میں وجود کی تفصیلی تعریف مختلف ہو جاتی ہے۔ وجود پر، نفس وجود پر اتفاق ہونے کی حالت میں بھی وجود کی تعریف بدل جاتی ہے، اور جیسے ہی وجود کی تعریف یعنی آبجیکٹ کی ڈیفینیشن بدلے گی، ویسے ہی اس آبجیکٹ کی ذہن میں پریزنس کا انداز اور نتیجہ بھی تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر فلسفی وہ ہوتا ہے جو جمالیاتی تناظر سے ایک مشترک اور واحد آبجیکٹ کے ساتھ ذہن کی ایسی نسبت کو اسٹیبلش کر لے، بیدار کر دے، ریوائیو کر لے، جس سے عقل بھی مانوس ہے، جسے عقل خود سے حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جمالیاتی شعور جب شے کے ساتھ وہ نسبت بہت فنکشنل انداز میں حاصل کر لیتا ہے اور ایک جمالیاتی ربط و نظم کے ساتھ حاصل کرتا ہے، تو وہ جو حصول ہے شے کا جمالیاتی حصول، یہ شے کے بارے میں یہ حصول اپنی صورت میں عقل کے لیے بھی موجب تسکین بن جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی جمالیاتی ذہن کی کارکردگی کے نتائج کو اپنے عقلی ذہن کے لیے بھی باعث تسکین بنا دے، اس کو فلسفی شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور شاعری میں فلسفے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی اصطلاحی فلسفے کے یعنی عقلی تفلسف سے جمالیاتی تفلسف، فلاسفائزیشن کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کیوں کہ عقل جن تصورات پر حقائق کی تحقیق کے عمل میں پہنچتی ہے، وہ تصورات آگے چل کے خود وہی عقل کسی منطق سے رد کر دیتی ہے۔ مثال طور پہ فلسفے نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ اب فرض کیا کہ افلاطون کی تقریب اکثر آئیڈیا والی تھیریز یہ غلط ہو گئی ہیں، ارسطو کی منطق غلط ہو گئی ہے۔ تو اب گویا افلاطون اور ارسطو اور فیثاغورس ایسے لوگ فلسفے، سکہ بند فلسفے کی روایت میں محض ایک آرائشی مگر بے مصرف حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آرائشی حیثیت ہے کہ ہسٹری آف فلاسفی آپ پڑھ نہیں سکتے افلاطون کو پڑھے بغیر، لیکن افلاطون کو ماننا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ شاعری ہے جو عقل کے متروک تصورات کو تازہ رکھتی ہے، یعنی عقل اپنے جن تصورات سے، فلسفہ اپنے جن نظریات سے دستبردار ہو چکا ہے، شاعری جو ہے وہ ان تصورات کو پروڈکٹیو اور تر و تازہ رکھتی ہے اور مؤثر رکھتی ہے، مطلب ان کی تاثیر کا دروازہ بھی کھلا رکھتی ہے، اور ان کو آج بھی ذہن کے لیے کسی طرح کی شادابی یا تکمیل یا سیرابی کا کامیابی کے ساتھ ذریعہ بنائے رکھتی ہے۔ تو فلسفے کی تاریخ لکھنے والے کا افلاطون
ایک بہت بڑا مجسمہ ہے لیکن مردہ ہے، لیکن شاعر کی شاعری میں موجود افلاطون آج بھی ریلیونٹ ہے، آج بھی ایفیکٹو ہے، آج بھی تر و تازہ ہے، اور آج بھی اس عقل کو کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہے جس نے جمالیاتی شعور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ استوار کر لیا ہو۔ اب آپ سمجھیں شاعری کا فلسفے پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے، ٹھیک ہے؟ عقل جو ہے، عقل یا تو چیز کو پکڑے گی یا چھوڑے گی، تو جس کو پکڑے گی اس پر سے توجہ ہٹائے گی نہیں، اور جسے چھوڑے گی اس کی طرف اچٹتی ہوئی نگاہ بھی نہیں کرے گی۔ تو اب یہ کتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے شعور کا پورا نظام عقل کی تحویل میں دے دیتے تو ہمارا شعور جو ہے وہ ایک ایبسرڈیٹی کے سمندر میں ویران جزیروں کا مجموعہ بن کے رہ جاتا جو بالکل لا تعلق ہیں، اور پھر آدمی کا علم پر اعتماد نہ رہتا۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ علم کے ساتھ اس کی وجودی قوتیں لا تعلق رہتی، یعنی وجود اپنی بعض قوتوں میں شعور سے آگے رہتا ہے، یا وجود جو ہے وہ شعور کو اپنے لیے زندان، محبس اور جیل نہیں بننے دیتا۔ تو بعض وجودی امنگیں ہوتی ہیں جو عقل سے پوری نہیں ہو سکتی، تسکین نہیں پا سکتی، بلکہ عقل محض یا عقل منطقی یا عقل تجربی کا ان پر سایہ بھی پڑ جائے تو مرجھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس طرح سے گویا شاعر اگر بناوٹ میں فلسفیانہ مضامین باندھتا ہے تو وہ گویا شعور کی تجدید کرتا ہے، اور وہ گویا وجود کی توسیع کے عمل میں شریک رہتا ہے، اور وہ شعور کی تجدید کرتا ہے اس کے متروکات کو اس کے لیے لائق استعمال بنا کر، اور وجود کی تکمیل کرتا ہے کہ تمام متروک تصورات جن کا منطقی اثبات یا تجربی تصدیق ممکن نہ ہو ان کو اپنے احوال وجود میں ایک کارآمد محرک کی حیثیت دے کر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا کام کرتا ہے جو شاعر، معنی آفریں شاعر، فلسفہ طراز فلسفی سے بہت بڑے شعور کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذہن کو بائنڈنگ نہیں بننے دیتا، یہ ذہن اور شے کی دوئی کو ایک وجودی وفور کے ساتھ ختم اور ٹرانسینڈ کرتا ہے۔ تو بڑا فلسفی شاعر وہ ہوتا ہے جو ذہن اور شے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی دوئی جس کا خالق خود ذہن خود ہے، اس دوئی کو مسمار کرتا ہے، اور اس دوئی کو گرا کر جو وحدت ذہن و شے میسر آتی ہے، اپنے احوال کو، اپنے تخیل کو، دونوں کو اس سے ٹرانسینڈنٹ حالت میں بھی رکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ کمال ہے، اور اس طرح کا کمال اگر ہماری روایت میں کسی کے ہاں دیکھنا ہو تو وہ بے دل ہیں۔ مطلب بے دل کے معانی صرف صوفیانہ نہیں ہیں، بے دل کے معارف صرف فلسفیانہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بے دل کے معارف اعلیٰ درجے کے صوفیانہ شعور کی پیدائش ہیں، اور بے دل کے معارف عمدہ درجے کے فلسفیانہ ذوق کے نتائج ہیں۔ لیکن کیا کہ اس کو ایک کر کے اس سے ٹرانسینڈ کر گئے کہ آپ اسے صوفیانہ نہیں ہے کہیں تو بھی ٹھیک ہے، صوفیانہ ہے کہیں تو بھی ٹھیک ہے،
اسی طرح فلسفیانہ نہیں ہے یہ بھی صادق آتا ہے، اور کہیں کہ فلسفیانہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرانسینڈ کیا ہے نا، جو ہے اور نہیں دونوں کی قبولیت جو بیان رکھتا ہو، اس کو کہیں گے کہ اس میں ایک ویو آف ٹرانسینڈنس چل رہی ہے، نہ وہ نہیں کے دائرے کا قیدی ہے، نہ وہ ہاں کے پنجرے کا پرندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ سمجھیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ معنی وہ ہوتے ہیں جو اپنی تشکیل کر دینے والے عوامل سے صحت اور ماورائیت دونوں نسبتیں رکھتا ہو۔ واضح ہے کہ معنی صحیح بھی ہو اور معنی اپنے عناصر تشکیل سے بلند بھی ہو۔ تو یہ کمالات دیکھنے ہیں تو بے دل کو پڑھنا لازمی ہے، ناگزیر ہے۔ ایک اور مثال دے دوں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ بات پوری ہو گئی، کہ فکر، فلسفہ فہم، حاضر فہم اور مطلوب فکر کا نام ہے۔ فہم اور فکر ان دونوں کا ہم مقصدی کے ساتھ ایک متحرک اجتماع ہو جائے تو اس سے فلسفہ جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فکر، فلسفیانہ فکر جو ہے وہ صحیح اور غلط کی کیٹیگریز میں ہے، وہ جہل اور علم کی تفریق کے ساتھ ہے، کہ جو مجھے معلوم ہے اس اپنے معلومات میں کو اس طرح مرتب کر کے فعال بنانا کہ جو نہیں معلوم اس کا علم ممکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہی فکر ہے، مجہول سے معلوم سے مجہول کی طرف ذہن کی حرکت کسی منطق کی رہنمائی میں، کسی پرسپیکٹو کی کمک کے ساتھ، یہ فکر ہے۔ اب اس پہ نہیں جاتے، یہ بھی اس سے ہمارے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں کہ پرسپیکٹو، جہل بھی پرسپیکٹو میں ڈیفائنیبل ہوتا ہے، پرسپیکٹو پہلے سے نہ ہو تو جہل یا نامعلوم ڈیفائنیبل نہیں ہے، مطلب وہ ذہن کو کیچ نہیں کرتا، تو خیر وہ الگ بات ہے۔ تو فلسفیانہ فکر یا ٹھیک عقلی فکر مجہول اور معلوم کی کیٹیگریز میں ہے۔ تو اس میں جو معلوم ہے اس پر بھی ذہن حکم ہے، اور جو معلوم نہیں ہے اس پر بھی ذہن ہی حجت ہے، وہ ذہن کی حجت میں آنے کا منتظر ہے وہ جو نامعلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فلسفہ ہے۔ لیکن یہی کیٹیگریز معلوم اور مجہول کی، یہی ہم ان کو پرماننٹ کیٹیگریز مان لیتے ہیں، فکر پرماننٹ پولز مان لیتے ہیں کہ مجہول اور معلوم کا ذہن میں تصور واضح نہ ہو تو فکر وجود نہیں پا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو جمالیاتی شعور ہے اس میں یہ کیٹیگریز معلوم اور مجہول کی نہیں ہیں، اس میں کیٹیگریز ہیں حاضر اور غائب کی، کہ غائب حاضر ہوتا چلا جائے تو یہ گویا جمالیاتی فکر کا سفر کامیابی کے ساتھ انجام پا رہا ہے، تو اسی وجہ سے جمالیات علم الحضور ہے۔ اور شاعرانہ فکر، شعر کی شاعری کی بھی اصطلاح ہے، جیسے کہتے ہیں فکر سخن کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہ کہ حضور کو قوت، حاصل شدہ حضور کو قوت بنا کر مطلوبہ غیاب کی طرف لپکنا، اس کی طرف بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے، ہم بے دل کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں،
اس میں تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے کہ وہ ہے اخلاقی شعور، اخلاقی ذہن۔ اخلاقی ذہن وجود کو ذہن پر غالب کرنے کا طالب ہوتا ہے۔ عقلی ذہن وجود کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، اخلاقی ذہن وجود سے مغلوب ہونا چاہتا ہے۔ جمالیاتی ذہن ان دونوں کے غلبہ و مغلوبی کے پیراڈائم سے اٹھ کر ان میں ایک ٹرانسینڈنٹ یونٹی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اخلاقی شعور جب آئے گا اس پر، تو وہاں یہ پولز بن جائیں گے اچھے اور برے کے، اس ٹھیک ہے نا، مطلب بہت ہائی اسکیل پہ کہیں تو خیر اور شر پہ، کہ خیر کیا ہے کہ جو حق کے طالب کے لیے مفید ہو، شر کیا ہے جو حق کے طالب کے لیے مضر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اخلاقی شعور کی ڈیفینیشنز ہیں۔ خیر و شر واقعات نہیں ہیں، خیر و شر میں لازم ہے کہ حق کو مرکز شعور اور مبدأ وجود مان کر اب خیر اور شر کے کوئی اخلاقی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ کون و فساد ہے، وہ فلسفیانہ کون و فساد، بناؤ اور بگاڑ، موجودیت اور معدومیت، ٹھیک ہے نا، مجہولیت اور معلومیت، واضح ہے نا۔ تو اخلاقی شعور اس کو، اس سارے پیراڈائم کو، اس سارے پرسپیکٹیو کو، ذہن اور شے کے تال میل سے بننے والا معنی یا پرسپیکٹیو، اس میں حق کو ایک فعال ریفرنٹ کے طور پر، فعال مرکز کے طور پر، ایک لازمی شرط کے طور پر داخل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بھی کار فرمائی آپ بے دل کیا دیکھیں گے۔ تیسرا جو ہے وہ نہیں، وہ یہ کہا، وہ ہاں، تیسرا جو جمالیاتی ارج ہے، ذہن کی شے کے ساتھ یا خود اپنے آپ سے متعلق رہنے کی ایک جمالیاتی ارج بھی ہوتی ہے، جس کو میں نے کہا ہے ٹرانسینڈنس سمیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ آ کے اپلائی کرتا ہے ان پر حضور و غیاب کا پرنسپل، کہ چیزیں حاضر ہیں غیاب کے ساتھ، غائب ہیں حضور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرانسینڈنس ہے۔ ٹرانسینڈنس کیا ہے کہ ایک تو پرماننٹ اصول ہے حضور اور غیاب، کوئی چیز حاضر ہے، کوئی چیز غائب ہے، یہ دو چیزیں ہیں، حاضر شے دوسری ہے، غائب شے دوسری ہے۔ ٹھیک، یہ تو پلین وہ ہے۔ لیکن جیسے ہی جمالیاتی شعور اپنی سیلف ریئلائزیشن کے ساتھ، اپنے گہرے اقتضاءات کے ساتھ، مطالبات کے ساتھ حرکت میں آتا ہے، تو وہ اپنے دو تقاضے ضرور پورے کرتا ہے، آبجیکٹ سے بھی اور خود اپنے آپ سے بھی، ایک وحدت، ایک تنزیہ، یعنی ایک وننس یا یونٹی، اور ایک ٹرانسینڈنس۔ تو وہ جو یونٹی ہے وہ اسے ابھارتی ہے یا اس کو ایکسپیرینس کرواتی ہے کہ شے الف حاضر، شے بے غائب۔ تو وہ کہتا ہے کہ شے الف ہی حاضر ہے، شے الف ہی غائب ہے، یہ اس کی پہلی جست ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہ یونٹی کا تقاضا اس نے اپنی، یہ جو اس کا اقتضاء ہے وحدت، اسے پورا کیا۔ جمالیاتی شعور کا سب سے پرائمری اقتضاء ہے کثرت میں وحدت کو کار فرما دیکھنا۔ حسن نام ہے وحدت کی ایک ٹھوس مگر سبلائم پریزنس کا۔ حسن ایک آئیڈیا ہے جو تمام، جو کثیر مظاہر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حسن ایک قدر ہے، نظام یہ مظاہر حسن میں
وحدت پیدا کیے رکھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ حسن ان کو متاثر کرتا ہے کثرت کو، اور خود کثرت سے متاثر نہیں ہوتا، یہ ٹرانسینڈنس ہے۔ تو اب یہ وحدت پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسینڈنس پیدا کرتا ہے کہ جو حاضر ہے وہی غائب ہے، جو غائب ہے وہی حاضر ہے، اور یہ دونوں مینیفیسٹیشنز ہیں۔ جس کی مینیفیسٹیشنز ہیں اس کو حاضر کہنا بھی درست ہے، غائب کہنا بھی درست ہے، اور اسے حضور و غیاب کے بندشوں سے بالکل ماورا ماننا لازم ہے۔ اب حسن کیا ہے؟ جمالیاتی شعور کی انتہا پہ حسن کیا ہے کہ جو حضور اور غیاب کی کیٹیگریز قبول نہ کرے، جو حضور اور غیاب کی ڈیفینیشن سے بننے والے حدود کا پابند نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ غیاب ایک تصور ہے، حضور بھی ایک تصور ہے، اور یہ دونوں تصور حسن مطلق کی زنجیریں نہ بنیں، واضح ہے نا۔ تو یہ بے دل کے یہاں بہت ہی رنگا رنگ طریقے سے یہ تھیم جا بجا ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بے دل کی سب سے بڑی قوت ہے کہ وہ بیانڈ پریزنس کی پریزنس اور بالکل بیانڈ ایبسنس یا ہڈننیس کا حضور، یہ جیسے وہ فراہم کرتا ہے اس تجربے کے ساتھ کہ جس میں حضور بھی ایک کردار ادا کرتا ہے اور غیاب بھی اپنا ایک رول رکھتا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکوں اپنی کسی دید یا فکر یا خیال کے مرحلے پر کہ میں نے کچھ دیکھنے اور کچھ نہ دیکھنے کا ایک متحد اور ناقابل تقسیم تجربہ حاصل کر لیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی بہت بڑی متاع ہے۔ تو یہ متاع اگر اپنے شعور کو فراہم کرنی ہے تو بے دل کے کلام کو غور سے پڑھنا ہے۔ تو اچھا، وہ سب کے ہندی کی دو چار چیزیں میں بتا دوں، وہ خصوصیات یا امتیازات، کہ ان کے یہاں تکلف بہت ہوتا ہے، مبالغہ بہت ہوتا ہے، مشکل پسندی بہت ہوتی ہے، اور دشوار وہ پیچیدہ تخیل بہت ہوتا ہے، اور ایہام وغیرہ جو لفظ کی صنعتیں ہیں وہ ان میں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض جگہ مبالغہ یا مشکل پسندی اگر قابو سے باہر نکل جائے تو اس سے الجھن ہوتی ہے، بدصورتی کا احساس ہوتا ہے، اور جہاں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ میں نے اپنے ذہن میں کلیت اور وحدت اور ٹرانسینڈنس کی بے سوئی ہوئی قوتوں کی بیداری کا اچانک سامان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بے دل کے یہاں سب کے ہندی میں جو مطلب جو نقائص ہو سکتے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو کمالات ہو سکتے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو نقائص ان کے مشترک ہیں سب کے ہندی کے دوسرے شاعروں کی ناکامیوں کے ساتھ، لیکن ان کے کمالات میں یہ لاشریک ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ کبھی چوک جاتے ہیں تو سب کے ہندی کے پانی سے غلطی سے بن جانے والی کیچڑ میں پاؤں دھر دیتے ہیں، لیکن جہاں بیدار رہتے ہیں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جس آسمان کو چھوتے ہیں اس آسمان کو سب کے ہندی کے کسی شاعر نے دیکھا بھی نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کمالات میں منفرد اور نقائص میں اپنے دبستان والوں کے ساتھ شریک، یہ بے دل۔
یہ شعر جس غزل سے لیے گئے ہیں وہ دیوان بے دل کی آخری غزلوں میں سے ہے، کیونکہ ردیف یا ہے تو یا کی ردیف آخر میں ہی آتی ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیے، یہ 3 شعر ہم کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائیں، ورنہ دوسری نشست میں کر لیں گے۔ نہ با صحرا سر دارم، نہ با گلزار سودائے، نہ با صحرا سر دارم، نہ با گلزار سودائے، بہر جا می روم از خیش می بالد تماشائے۔ ہم بے دل کو پڑھتے ہوئے ایک فارمیٹ سا بنا لیتے ہیں کہ پہلے وہ شعر کی ترجمانی یا ترجمہ کر دیں، اس کے بعد وہ شعر میں جو استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور اصطلاحات کی شرح کر دیں، پھر شعر کی تشریح میں جو ایک گفتگو مربوط انداز سے کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا فارمیٹ رہے گا کہ نہ مجھے صحرا کا خیال ہے، نہ با صحرا سر دارم، نہ مجھے صحرا کا خیال ہے، نہ مجھے صحرا کی دھن ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں دھن کے لفظ سے زیادہ واضح ہوگا۔ نہ با گلزار سودائے، نہ چمن میں جانے کی کوئی والہانہ طلب ہے، نہ صحرا مجھے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، نہ گلزار کا خیال اور شوق مجھے دیوانہ بنا سکتا ہے۔ بہر جا می روم، میں جہاں بھی جاؤں، از خیش می بالد تماشائے، یہ فریز ایسا ہے کہ یہ بس کمال، میں جہاں بھی جاؤں میرا منظر خود میرے اندر سے طلوع کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے جو دیکھنا ہے اپنے اندر دیکھنا ہے، اور اپنے باہر کا منظر بھی اپنے اندر کے مصور سے نقش کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ترجمانی کر رہا ہوں، ابھی یہ شرح کا نہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ از خیش، خود مجھ سے، می بالد نمو پاتا ہے، اگتا ہے، تماشائے یعنی سارا منظر، دیکھنے کا سارا ساز و سامان اور دیکھے جانے کے تمام چیزیں وہ میرے اندر سے اگ کر باہر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب اس میں دیکھیے کہ یہ ایک فریز ہے، اس کے بڑے معنی ہیں۔ یہ دوسرا ہے، اس کے بھی بڑے مطالب ہیں۔ تو اور یہ تیسرا ہے، یہ گویا تین نیریٹو سے، 3 بیانات سے، 3 فریزز سے معنی حاصل کرنے والا شعر ہے۔ اس شعر کے معنی کو ان 3 معماروں نے تعمیر کیا ہے، تو ان کو سمجھنا ہے، لیکن یہ کیونکہ مرکب ہیں یہ، تو ان میں سے اسٹریس کیریکٹر یہ ہے، صحرا، گلزار اور پھر سودا وغیرہ۔ تو پہلے لفظ کھولتے ہیں، اس کے بعد ان فریزز کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پورے شعر سے برآمد ہونے والے معنی یا معنویت پہ غور کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، صحرا اور گلزار یہ دنیا کی، میرے باہر موجود دنیا کی کل پونجی ہے۔
یعنی میرے باہر موجود دنیا یا تو صحرا ہے یا گلزار ہے، یا ویرانہ ہے یا باغ ہے، ٹھیک ہے، یا مشقت کی جگہ ہے یا راحت کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا اپنی پوری ساخت کے ساتھ اور دنیا اپنے پورے نظم ہستی کے ساتھ وہ ان دو خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو ان دو خانوں کو ملا کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے باہر موجود پوری دنیا، اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی اب مضمون کیا ہوا کہ ایک کیریکٹر میں ہوں، ایک کیریکٹر یہ دنیا ہے، اپنے دو اصولوں کے ساتھ، اپنے دو ڈویژنز کے ساتھ، اپنے دو مراتب اور حالتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ناقابل تقسیم ہے لہٰذا میں ایک ہے، دنیا قابل تقسیم ہے لہٰذا دنیا دو ہے، بٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سے وفادار رہتے ہوئے اپنے حقائق ہستی اور احوال وجود کا کنٹینر بنے ہوئے دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ کوئی نسبت پیدا کرنے کے لیے۔ اب منظر یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو اپنی معرفت کے ساتھ فعال ہے، اس کا دنیا کے ساتھ تعلق جوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تعلق کیسے کہتے ہیں؟ ڈیپینڈنس کو۔ تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر میری تکمیل نہ ہو سکے یا میرے بغیر اس کی تکمیل نہ ہو، تو ایک ڈیپینڈنس ہے، دو طرفہ ڈیپینڈنس ہے، اس کو تعلق کہتے ہیں اس ماحول میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موجود ہونے کے لیے شعور یا وجود دونوں سطحوں پر دنیا کی محتاجی ہے، تو وہ اس غلط فہمی کو رفع کر لے۔ اب میں سے مراد ایک ویل ایکچولائزڈ آئیڈیا آف مین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عمل میں آیا ہوا، عملاً تشکیل پایا ہوا انسان جو اپنی حقیقت کے ساتھ شعور اور وجود دونوں سطحوں پر متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اپنی حقیقت کو نہ اپنے تصور میں لوز کیا، نہ اپنی داخلی بناوٹ میں لوز کیا، نہ اپنے نظام العمل میں لوز کیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی حقیقت پوری طرح ریئلائزڈ ہے اور پوری طرح ایکچولائزڈ ہے۔ یہ ہے وہ میں جو یہ کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا پہ میری کیا ڈیپینڈنس ہوگی؟ میں اس کے یہ ایک دائرہ ہے، اس کے آدھے حصے یعنی صحرا کا دماغ ہی نہیں رکھتا، یعنی میں اس صحرا کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس صحرا کے ساتھ ایک بے نیازی کا تعلق رکھتا ہوں۔ اگر سر کو دماغ کے معنوں میں لیا جائے نا کہ با صحرا دماغ ندارم، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا، مجھے اس میں پڑھنا وقت ضائع کرنا لگتا ہے، مجھے اس سے چڑ ہے، میں اسے حقارت سے دیکھتا ہوں، بلکہ نگاہ تحقیر کو ضائع کرنا بھی اسراف سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے صحرا، اب صحرا کی معنویت کھولتا ہوں، نہ مجھے اس کے صحرا کی اس کی طرف کوئی کشش محسوس ہوتی ہے، اور نہ اس کے گلزار کی طرف کوئی جیسے بے قرار کر دینے والی حالت میرے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی متعلق ہوتا ہے اپنے ذہن سے اور متعلق ہوتا ہے اپنے قلب سے،
انسان میں جو ٹولز ہیں تعلق کے وہ ذہن ہے اور قلب ہے. کسی کو دل دیتا ہے، کسی پر دماغ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی میں یہ مان لوں کہ دنیا میرے دماغ کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ مان لوں کہ دنیا میرے احوال میں رفعت اور ان کی درست تشکیل کے لیے لازمی ہے، تو میں بندے دنیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں بندے دنیا نہیں ہوں، میں حقیقت وجود کا شعور اور ہستی میں حامل ایک فعال مظہر ہوں. تو مجھے دنیا کی ضرورت نہیں. اب یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہ میرا ذہن دنیا کی طرف کوئی کشش محسوس کرتا ہے، نہ میرا قلب اس کی طرف مائل ہے. ابھی سودا کھولتے ہیں تو واضح ہے نا. تو اب اس میں صحرا کیا ہے؟ دنیا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کی کل متاع یہ ہے کہ وہ ایک رخ سے صحرا ہے، دوسرے رخ سے گلزار ہے. یہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے دنیا. جو اگر میں نے پچھلا جملہ ڈویژن کے معنی میں کہا ہو تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا ابتدائی مفہوم ہے. لیکن اس کا کل مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک زاویہ دید سے صحرا ہے، دوسرے اینگل سے گلزار ہے. یہی دنیا گلزار ہے، یہی دنیا صحرا ہے. تو نہ اس کی صحرائی جہت سے مجھے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے گلزار ہونے کے پہلو سے مجھے کچھ مناسبت ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ساری کی ساری مطلب اگر اس کی ضرورت پیدا ہو جائے تو شعور میں گراوٹ آ جائے گی، اس کی حاجت لاحق ہو جائے تو وجود میں پسماندگی سرایت کر جائے گی. دنیا پسماندگی کی اصل کا ظہور ہے. ٹھیک ہے. تو صحرا کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت اہم لفظ ہے. آج لگتا ہے یہی شعر ہوگا. صحرا کے یہاں کئی معنوی مراتب ہیں. صحرا کہتے ہیں دنیا جس کے امکانات بروئے کار نہ آئے ہوں. یعنی دنیا ایک سادہ صفحے کی طرح جس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا ہے اپنے امکانات کے ساتھ. دنیا ذہن کے لیے چیلنج بنے اپنے مخفی امکانات کا تصور قائم کر کے، وہ صحرا ہے. تو اب یہ دنیا اپنی پوٹینشیل کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا گلزار کی شکل میں وہ سطح ہے جہاں اس کے پوٹینشیلز ایکچوالائز ہو گئے، جہاں اس کے امکانات عملاً ظاہر ہو گئے. تو دنیا کچھ نہ ہونے کی حالت میں اور بہت کچھ ہو سکنے کے تصور کی حیثیت سے بھی میرے ذہن کو اپیل نہیں کرتی. کیونکہ دنیا اگر امکانات کی حامل مان لی جائے تو اس کی طرف جو میری پیش رفت ہوگی وہ ذہنی ہوگی، علمی ہوگی، عقلی ہوگی. تو نہ دنیا میرے علم کا موضوع ہے، نہ دنیا میری تحقیق کا موضوع ہے، نہ دنیا جو ہے وہ میرے لیے جائے حصول ہے. دنیا جائے تلاش بھی نہیں ہے اور جائے حصول بھی نہیں ہے. دنیا میرے ذہن کے لیے بے کشش ہے، اور دنیا میرے قلب کے لیے بے وقت ہے. واضح ہے نا. تو آپ سمجھ گئے نا دنیا کی یہ تقسیم. تو سرے دارم میں بہت خوبصورتی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کا دماغ نہیں، مطلب میری عقل کو، میرے شعور کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ میرا شعور اس کو اپنا ہدف بنانے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور پھر سر کا لفظ لا کے انہوں نے گویا آپ کو پابند کر دیا دوسرے پہلو سے کہ آپ اس کو عقل اور ذہن کے معنی میں لیں، کہ دنیا میری عقل کا ہدف نہیں ہے، کیونکہ دنیا اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اسے عقل کا ہدف اگر بنا لوں تو عقل کی توہین اور حقارت کا ارتکاب کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اور گلزار سے سودا کی نسبت دی ہے، مطلب اس مصرعی کو کھولتے چلے جائیں نا، لفظوں میں کچھ جس طرح برتا ہے۔ سودا کسے کہتے ہیں؟ گلزار تو واضح ہے نا، کہ جہاں پر دنیا کے پوٹینشیلز باہر آ گئے۔ سودا کسے؟ سودا قلب کی قوت ہے ذہن کی مغلوبی کے ساتھ، یعنی قلب کا انتہائی حال سودا ہے۔ ابھی کھولتے ہیں سودا۔ اور عقل کی سب سے بڑی قوت تدبر ہے، تو نہ یہ تدبر کے لائق ہے، نہ یہ عشق ہے، یہ محبوب بننے کے لائق بھی نہیں ہے، اور معلوم بننے کی قابلیت بھی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو سودا کہتے ہیں دیکھ کر پیدا ہونے والے اس قلبی شوق اور اس کے وفور کو جسے ذہن سہار نہ سکے، یعنی قلب کا وہ شوق، وہ اشتیاق اور جنون جو محبوب کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے یا دیکھے بغیر میسر آ جائے، دونوں صورتوں میں، اور وہ جیسے ذہن کو حیران اور بے بس کر دے۔ قلب اپنے مطلوب کے لیے ذہن کو روندتا ہوا جس کیفیت اور حالت میں دوڑتا ہے، اس دوڑ کو سودا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سودا کا مطلب یہ کہ میں تجھ سے دور ہوں، تجھ سے خالی نہیں ہوں۔ یعنی عاشق محبوب سے یہ کہے کہ تو مجھ سے اوجھل ہے مگر میں تجھ سے بھرا ہوا ہوں، اس کو کہتے ہیں سودا۔ اور سودا کا ایک مطلب ہے کہ وجودی کسی طرف وجودی یکسوئی کا ایسا حال جو قلب اور ذہن دونوں کی سمائی سے زیادہ ہو، ٹھیک، اس کو سودا کہتے ہیں۔ تو یکسوئی، سودا میں یکسوئی ضروری ہے، ایک ایسی یکسوئی، ایک غیب کی طرف ایسی یکسوئی کہ حضوری کا پورا ماحول اس یکسوئی میں کھپ جائے، اس کو سودا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور سودا کا مطلب، اس کو تھوڑا وہ توڑتے ہیں، سودا کا ایک مطلب ہوتا ہے سیاہی، سیاہی مثبت معنی میں۔ تو سودا سیاہی غیب کا رنگ ہے، غیب کا رنگ سیاہی ہے۔ تو غیب کا اپنے کسی چینل سے قلب اور ذہن کے تجربے میں آ جانا، حضوری کے عادی قلب اور ذہن کے تجربے میں غیب کے آ جانے سے جو ذہن و قلب کا مشترک حال ہوگا اسے سودا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے معنی مراد ہیں یہاں پر، مطلب یہ سارے معنی اس میں کھپائے جائیں گے اور تب یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ساری اس کے شیڈز تھے جو میں نے عرض کیا۔ اور باہر جا می روم، میں جہاں بھی جاؤں، ہر جا یعنی ہر جگہ، ہر مقام پہ۔ یہ ہر جا جو ہے یہ انفس و آفاق
دونوں کو محیط ہے۔ مطلب یہاں اتنا وسعت معنی رکھنے والا ہر جا شاید ہی کہیں دکھایا جا سکے۔ ہر جا کا مطلب ہے کہ میرے باہر کی دنیا، میرے اندر کی قلبی کائنات اور میرے باطن کا ذہنی عالم، یہ سارا ملا لیا جائے تو ہر جا اس سے بھی زائد ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر جا ایک ایسا کل ہے کہ انفس اور آفاق، انفس کا ذہنی منطقہ اور قلبی علاقہ، اور آفاق کی صورتوں کی سطح اور معنی کا مرتبہ، یہ سب ہر جا میں شامل ہیں، اور پھر بھی ہر جا کا دائرہ ان سب کو اپنے اندر سمیٹ کر بھی بڑی حد تک خالی ہے۔ یہ ہر جا استعمال ہوا ہے، سمجھ گیا نا؟ یہ ہوتی ہے قدرت کلام اور بلندی ادراک، اور یہ ہوتی ہے یونٹی کی ارج اور ٹرانسینڈنس کا طوفان۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر جا میں ہی انہوں نے بتا دیا کہ ٹرانسینڈنس بھی اسی میں ہے، ایمیننس بھی اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر جا کو بالکل جغرافیائی معنوں میں نہ لیں، ہر جا ایک ایسا کل ہے کہ شعور اور وجود دونوں اپنی اپنی کلیتوں کے ساتھ اپنے امتیازات سے بلند ہو کر اس میں سمائے ہوئے ہیں، اور پھر بھی یہ دائرہ ایسی کئی کائناتوں کے لیے خالی پڑا ہے۔ یہ ہر جا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی کائناتیں جو علم اور وجود دونوں سے ماورائی کی حالت میں ہیں، ہر جا میں ان کی گنجائش بھی ہے، ان کے لیے بھی پیشگی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو کتنا بڑا منظر بنے گا، ذرا اس کو ذہن میں دہرائیے۔ تو میں جہاں بھی جاؤں، میں اپنے غیر متناہی انفس اور ناقابل پیمائش آفاق میں جہاں بھی جا سکتا ہوں، جہاں بھی جاؤں، از خیش می بالت تماشائے، وہاں میں خود ہی منظر ہوتا ہوں اور خود ہی منظر دیکھنے والا ہوتا ہوں، کیونکہ اور منظر کو دیکھنے والا میری بنیاد پر واحد ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں جہاں بھی جاتا ہوں، منظر اور نگاہ کی دوئی کو وہاں ختم کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں اپنی حقیقت اور اس کے پورے نظام ظہور و فعل کے ساتھ سازگاری رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی صورت میں اپنی حقیقت کو فعال رکھتا ہے، وہ آدمی جو اپنے آئیڈیا اور ایکچولائزڈ فارم کی وحدت کا ایک جیتا جاگتا بیدار مظہر ہے، وہ آدمی اور اس کی دنیا، یا اس آدمی کی انا اور خودی اور ذات کا پھیلاؤ، وہ خارج میں موجود پورے نظام الوجود کو اس کے تمام تنوع کے ساتھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور وہ مطلب اس سے بڑا ہے۔ تو آدمی دنیا سے بڑا ہے، شعور کی جہت سے بھی اور وجود کے رخ سے بھی۔ یہ اس شعر کے معنی ہیں۔ ٹھیک؟ اور اس میں خوبصورتی چھلک رہی ہے، یعنی شاعر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جمال کو ہر خیال پر، ہر بیان پر، ہر ادراک پر، ہر اظہار پر غالب نہ کر دکھائے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا بڑا مضمون باندھا، اور اس کے آخر میں ایسا خوبصورت فریز لکھ دیا
کہ گویا ایک پیور پریزنس ہر ریلیٹو حضور و غیب پر غالب آ گئی. ایک پیور پریزنس نے حضور و غیب کو آپس میں مدغم کر کے ان کی جو ٹرانسینڈنٹل جہت ہے اس کو بھی آشکار کر دیا. از خیش می بالت تمنائے، کہ میں ہی ہوں جس سے یہ منظر دیکھا جاتا ہے، میں ہی ہوں جس سے اس منظر کے ماورا اندیکھے پن کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ہی ہوں جس کی وجہ سے غیب قائم ہے، میں ہی ہوں جس کی وجہ سے حضور کا نظام چل رہا ہے. یہ ہے اس شعر کا معنی. تو اور خوبصورتی دیکھیں، مجھ سے اگتا ہے ظہور، مجھ سے اگتا ہے دیکھنا، مجھ سے اگتا ہے جاننا، بلکہ اس سے بڑھ کر مجھ سے نمو پاتا ہے ہونا. ہونا، دیکھنا، جاننا، اپنے تمام معلوم اور نامعلوم احوال کے ساتھ وہ جو دائرہ بناتے ہیں اس کا مرکز میں ہوں. اگر میں نہ رہوں تو یہ دائرہ جو وحدت اور ٹرانسینڈنس کا ہے یہ ٹوٹ جائے، آفاقی اسکیل پر بھی اور انفسی درجے پر بھی. میرا خیال ہے آج کے یہ اگر ہم شروع کر دیں گے تو زیادہ دیر لگے گی. یہ اس میں فلسفہ بہت ہے. تو اب یہ دو شعر ذرا سا کوئی صاحب اپنے پاس دیکھ لیں تو اگلی نشست میں ہم یہ دو شعر کریں گے. اور اس میں ہم پرواہ نہیں کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شعر نشست میں ایک ہی شعر ہو تو اس کی فکر نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہم شعر کو کھول سکتے ہیں اتنا کھولتے چلے جائیں. اور اس میں دیکھیں لفظوں کی رعایتیں کیسی دیکھیں، فنکاری. یہ ایک روایت ہے اصطلاحات کی، اس میں سودا کی نسبت سر سے ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن ہم اسے بھول گئے ہوں مگر ایسا بھی نہیں. تو سودا کا لوکیل سر عام طور پہ یہی ہے، سودا کی مناسبت سر کے ساتھ ہے، یعنی کیونکہ سر جو ہے وہ جاننے کی حالت میں ہے، سودا نہ جاننے کی کیفیت اس پہ مسلط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سودا کہتے ہیں ذہن کے اعتراف عاجزی کے ایک مسلط اور غالب اور مستقل حال کو. تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ انہوں نے سر اور سودا کی جو لازمی نسبت بن چکی تھی اس کو کس طرح نبھایا ہے. ایک پہلو تو یہ کہ سودا دل کی پراپرٹی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں شعور محض ہوں. تو میرا جو سر ہے یعنی ذہن ہے، عقل جو ہے وہ اپنی موجودہ کنڈیشنز کے ساتھ بھی دنیا سے مناسبت نہیں رکھتی، دنیا اس سے کمتر ہے. تو اور دنیا اگر اپنے آپ کو پورا دکھا بھی دے تو وہ میرے ذہن کو ایک عاشقانہ بے بسی میں مبتلا نہیں کر سکتے. مطلب یہ اتنی چھوٹی لہر ہے جو میرے پورے ذہن کو بھگو نہیں سکتی. تو سر اور سودا کو کیسے نبھایا کہ سر جو ہے وہ جو ایبسنس میں چلتا ہے، سر جو ہے وہ مجہول کی جستجو میں ہے، سر نامعلوم کی جستجو کے لیے ہے، اور سودا معلوم کا غلبہ ہے. تو کریں کہ یہ دنیا اپنے نامعلوم ہونے کے آئیڈیا کی حیثیت سے بھی میرے لیے ناقابل تصور ہے،
اور جب یہ معلوم ہونے کے اسٹرکچر میں آ جاتی ہے تو اس میں بھی یہ مجھ پر بے اثر ہے، یعنی اس دنیا کا معلوم کیا اور اس کا نامعلوم کیا، کیونکہ یہ اپنی معلومیت اور نامعلومیت کے لیے محتاجی کا تجربہ نہیں رکھتی، یہ اپنی معلومیت اور نامعلومیت دونوں میں میری محتاج ہے، تو یہ مجھ پر کیا مسلط ہوگی؟ اس دنیا کا وجود و عدم میرے جذبہ ہست و نیست کے ساتھ سازگاری پیدا کرنے کے لیے ہے، مجھے اس سے کوئی اپنی فنا اور بقا کے احوال نہیں حاصل ہوتے، اس کے اندر موجود نظام فنا و بقا وجود و عدم جو ہے وہ میرے احوال وجود کی چند سطحی اور عارضی جھلکیاں ہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے تماشا۔ تماشا کے دو معنی ہیں، دیکھنا اور چلنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا مزاج شعور ہو یا میری حالت ہستی ہو۔ میری حالت ہستی حرکت ہے، میرا نظام شعور دید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا جو نظام ہے اس کے چلنے میں دنیا کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کو چلنے کی قوتیں اور چلنے کی گائیڈنس بھی خود میرے ہی اندر سے فراہم ہوتی ہے، جس میں میں دنیا کو شریک کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت خوب ہے۔ تماشا کا مطلب ایک آپ سمجھیں، تماشا کے دونوں مطلب ہیں، حرکت اور دید، سیر اور دید۔ تو اب یہ تماشا کی رعایت یہاں میروم میں بھی ہے کہ میروم مطلب آپ تماشا چلنے کے معنی میں لیں تو میروم جہاں چلتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، اس میں یہ داخل ہے۔ تو میں ایک مسلسل رو بکمال حرکت شعور و وجود کا حامل ہوں، تو میری اس حرکت وجود و شعور میں اس دنیا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا؟ تو یہ گویا انسان اپنے وجود اور شعور دونوں سطحوں پر ایک استغنا رکھتا ہے، اپنی حقیقت کی کارفرمائی کو تجربہ کرنے اور بوجھ لینے کے بعد، تو اس استغنا کا بیان، ٹھیک ہے نا؟ کہ تماشا وہ ہے جس کی طرف ذہن یکسو اور یعنی میرا جاننا اور میرا ہونا، میرے یعنی جاننے اور ہونے کا ایک ہمکار عمل اور حالت، یہ تماشا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے جاننے اور ہونے کے تمام مراتب سیر کرنے کی ضرورتیں میں اپنے اندر ہی سے پوری کرتا ہوں، یہ اس میں کوئی یہ دنیا اس میں شریک۔ اب اس شعر کے مقابلے میں غالب کا ایک شعر رکھ کے دیکھیے تو اس کی عظمت کا تھوڑا بہت اظہار ہو جائے کہ اپنی جیسے انڈیپینڈنس، ہیومن بینگ کی انڈیپینڈنس اس کونیاتی آرڈر میں بے دل نے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے غالب کیا کہہ رہے ہیں، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ ایک نہیلسٹک فیشن میں خود کو ڈال کر ایک اس طرح کا شعر کہہ دیا، تو لیکن یہ کہ اس میں شعور پوری طرح مطلب کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اس سے مناسبت رکھنے والی وجودی اٹھان بھی مفقود ہے، غائب ہے۔ تو حقیقی معنی اور مضمون یہ ہوتے ہیں۔ یا غالب کا ہی مضمون بڑا پسندیدہ ہے، بے نیازی دکھانا، لیکن
وہ بے نیازی جیسے بے عمل مفلس کی بے نیازی ہے، جو ترس رہا ہے اندر سے، لیکن کیونکہ کچھ کرنا نہیں جانتا تو وہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں، لیکن اندر وہ ترس رہا ہے۔ تو ہنگامہ زبونی یہ ہمت ہے انفعال، یہ سب اسی خاندان کے شعر ہیں، بے دل کے شعر کے خاندان کے عاق شدہ بچے ہیں۔ تو ہنگامہ زبون یہ ہمت ہے انفعال، حاصل نہ کیجے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو۔ اب بے نیازی دکھائیں نا، مجھے سبق ہی نہیں لینا کوئی سے، اور دہر کہا، دہر دنیا سے بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب الفاظ ہیں جو انہوں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، لغتوں میں دیکھے ہیں، اور بڑے شاعروں کے یہاں اس کے بیان کا طریقہ ان سے سیکھا ہے۔ اس کے پیچھے وہ تجربہ اور وہ باشعور اور ایفیشنٹ خود ہی نہیں ہے جو اپنے عرفان سے پیدا ہوتی ہے، بس ایک کھیل ہے، اور لفظ بڑے بڑے ہیں کہ ہنگامہ زبونی یہ ہمت ہے، کہ ہمت کی پستی کا شور شرابہ ہے یہ انفعال، یعنی پیسیو ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، پیسیو ہو جانا، دونوں معنی میں۔ اور دہر سے تو اگر بادشاہت نہیں ملتی تو عبرت بھی نہ حاصل کرو، یعنی اگر بادشاہ سے قصیدے پر انعام نہیں ملتا تو وہاں سے کوئی سبق لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترسنا ہے۔